اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے۔ گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک انسان کے دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے ہی ہو جاتی ہے، لیکن جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھے۔ جو کہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، غلط کہتے ہیں۔ بار بار دیکھنا چاہیے تاکہ اپنے اوقات یاد رہے، کہاں چلے تھے اور کہاں پہنچ گئے۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ جو لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں، ان کے الفاظ کی قدر اتنی ہی کم ہوتی ہے۔ زندگی تو اپنے ہی قدموں پہ اچھی لگتی ہے، اوروں کے سہارے تو جنازے اٹھا کرتے ہیں۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہتے ہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا۔ لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ زندگی میں 2 چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈالتی ہے۔ ایک رات کی نیند، اگر نیند نہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ دوسرا من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ اعلیٰ زندگی کی 4 نشانیاں: نیک گفتار، نیک کردار، نیک نیت اور نیک صحبت۔ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کوئی مشکلیں دور نہیں ہوتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ رشتوں کو وعدے اور قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چھوڑنے والے قسمیں کھا کر بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور نبھانے والے بغیر وعدوں کے رشتے نبھاتے ہیں۔ 2 ہی طرح کے لوگوں کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے: کامیاب اور خوبصورت۔ انسان کے مر جانے کے بعد بھی اس کا دماغ 7 منٹ تک زندہ رہتا ہے۔ فجر کے وقت اگر خود آنکھ کھلے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ پیسے کی امیری تو عام ہے، دل کی امیری اللہ عز و جل کسی کسی کو دیتا ہے۔ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں: اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ شیشے میں آپ جتنے زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں، اس سے 3 گنا زیادہ لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے مگر وہ اپنے رب کو سجدہ نہ کرے۔ خوشی تب ملتی ہے جب آپ اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا بند کر دیتے ہیں۔ کسی کو اس کے نام سے پکارنا اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھانے کا کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خود کو اکیلا کبھی نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں وہاں ہوں۔ صرف 2 لوگ آپ کو صحیح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہے، دوسرا وہ جو آپ سے شدید محبت کرتا ہے۔ تم سے سچی محبت کرنے والا ہر وقت ان 2 چیزوں کی ضد کرے گا: تم سے نکاح کرنے کی ضد،
تمہارے روٹ جانے پر تمہارے منانے کی ضد۔ جب معاملہ خدا کے سپرد کر دو تو معاملے اور خدا کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ درد کتنا بھی ہو، اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ آپ اللہ کو پسند آ جائیں۔ جب اللہ کو پسند آ گئے تو لوگوں کو خود بخود پسند آ جائیں گے۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ لینے کے باوجود اوپر سے بالکل پرسکون ہوتا ہے۔ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، یہ ایک سستی دوا ہے، ایک ایسا فلسفہ ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی میں بہار لاتا ہے۔ انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی جن میں احساس نہیں ہوتا۔ انسان پر ایسے دن بھی آتے ہیں جن میں محض سانس لینا بھی بہادری ہوتی ہے۔ زندگی میں ایک بار محبت ضرور کرنی چاہیے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کیوں نہیں کرنی چاہیے۔ عالم قلم پر چلتا ہے اور صوفی قدم پر چلتا ہے۔ صبر کی ایک بہت اچھی بات یہ ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ بڑھاپے میں فرشتہ بننے سے بہتر ہے کہ جوانی میں ہی فرعونیت چھوڑ دی جائے۔ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا حقیقی آغاز۔ یہ سچ ہے کہ ہم خاک سے بنے ہیں اور دنیا بھی خاک سے بنی، لیکن گرد و غبار کے شعلے اب بھی اٹھ رہے ہیں۔ کام میری نظر میں ایسے ہی مقدس ہے جیسے عبادت۔ جن لوگوں کے سوچنے کے عمل پر کوئی گرفت نہیں ہوتی، ان کی آزادی برباد ہو جاتی ہے۔ جب زمانہ امن کا ہو اور حالات جنگ جیسے ہوں تو سمجھ لینا عذاب قریب ہے۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو کبھی بھرنے نہیں دیتے۔ اگر تمہاری نظر اڑتے وقت بھی اپنے آشیانے پر لگی ہوئی ہے تو پرواز ہی کیوں کرتے ہو؟ سکون چاہتے ہو تو ترقی کا نام ہی کیوں لیتے ہو؟ قطرہ سمندر میں مل کر فنا ہو جاتا ہے اور میں قطرہ رہبر سمندر بننا چاہتا ہوں۔ انا کا حتمی مقصد کچھ دیکھنا نہیں بلکہ کچھ بننا ہے۔ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں، اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ جس لہجے میں بات کرو اس لہجے میں سننا بھی سیکھو۔ غم سے فوراً نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ جب آپ غم میں مبتلا ہوں تو اپنے اندر ایک ایسی جگہ تلاش کریں جہاں خوشی ہو تو وہیں خوشی غم کو جلا دے۔ بے خوف رہنے کے لیے با کردار ہونا پڑتا ہے۔ سمجھدار انسان زیادہ تر تنہائی پسند اور بے وقوف انسان ہمیشہ ہجوم پسند ہوتا ہے۔ منہ کا یعنی کہ زبان کا سننا چھوڑ دو، آنکھوں کا پڑھنا سیکھو۔ لوگ دیواروں کے کان سے تو ڈرتے ہیں مگر فرشتوں کے قلم سے نہیں ڈرتے۔